سر ہم نے نہیں کرنا. اگر صرف خواہش کی بات کریں تو خواہش میری بھی یہی ہے کہ صبح اٹھوں تو یہ پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہو. نومبر ختم ہوتا ہوتا بہت کچھ کر کے جائے گا. حالانکہ آئی کے اس میں خود کردار ادا کریں گے اور چیزوں کو مینیج کریں گے. فوری طور پہ مجھے ٹریولنگ نظر آ رہی ہے, ڈیسٹینیشن نظر نہیں آ رہی. پاکستان کے اندر اسٹریٹ جو ہے وہ موومنٹ وہ بہرحال آنی ہی آنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب, اسٹرالوجر ہیں, علم الاعداد کے ماہر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج کچھ بات کرنی ہے جی سیاسی باتوں میں پہلے ہم بات کر چکے ہیں ترمیم کی, اس کے اوپر آلریڈی ویڈیو ہو چکی ہے. اب ترمیم کے بعد جو چیف جسٹس ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا, اور حلف اٹھانے کے بعد اب انہوں نے کس ٹائم پہ حلف اٹھایا اور حلف اٹھانے کا ٹائم کیا درست تھا, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور آگے ان کے فیصلوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کیا نئے چیف جسٹس کو سرپرائز دیں گے حکومت کے لیے, یا عمران خان صاحب کے لیے, یا عوام کے لیے؟ آگے ان کے فیصلے کیسے ہوں گے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور دوسرا بات کریں گے جی عمران خان صاحب کے حوالے سے, جن کی آج ملاقات پابندی ختم ہوئی, اور اس کے بعد ان کی بہن بھی ان کی ملاقات ہوئی, اور دوسرا ان کے لیگل ٹیم کی بھی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد اگلا کیا لاہ عمل ہوگا وہ اگلی ملاقات کے بعد پتہ لگے گا. اور جعفری صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے جی خان صاحب کی بہن نے کہا ہے کہ جی ان کی صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, ان کو جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ نہیں صحیح, اور وہاں پہ بجلی کی بڑی قلت, اور ان کو مشکل وقت میں رکھا جا رہا ہے وہاں پہ. آگے حکومت اور عمران خان اور پی ٹی آئی کا ذائچہ کیا ہے وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر ہے. ٹھیک ٹھاک ہے سر. سر سب سے پہلے یحییٰ آفریدی صاحب کا ذائچہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. 23 جنوری 1965. میں جی ان کے حلف کی تاریخ کے حساب سے تو دیکھا, لیکن ان کا ڈیٹا نہیں ہے میرے پاس, تو جو نہیں ہے میں نہیں چیک کر سکا, اب نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو حلف کا وقت ہے نا, یہ چینج لگتا ہے ہو جائے گا اور چیزیں بہتری کی طرف آتی ہیں. لیکن جب یہ کنورژن کا یا اسے کہہ لیں کہ چینج کا ٹائم ہو نا, تو اس میں یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ بندہ پازیٹیو سے نیگیٹو کب ہو گیا. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز میں نے عرض کی تھی, مطلب بہت ساری باتیں میں عرض کر دیتا ہوں اور وہ نہیں بھی ہوتی. وہ میں کبھی بھی اس کا کریڈٹ اس لیے نہیں لیتا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ کائنات کے مالک کا پلان ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلان اینڈ گاڈ ہیز ہز اون ویژن. ہم لوگ اللہ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, ہم اس کو سجیسٹ بھی نہیں کر سکتے کہ اینجی کر دیں, وہ اللہ ہے. بالکل ایسے. اب یہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات نے پلٹا کھانا ہے. لیکن ایک چیز جس کا میں بہت دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ آئی کے کو سپورٹ پاکستان سے زیادہ باہر سے ملے گی. حالات اس طرف جا رہے ہیں. آئی کے کو باہر سے بہت بڑی سپورٹ جو ہے وہ مل رہی ہے اور ملتی جائے گی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ سر. یعنی آپ نے امریکن کانگریس مین کا خط دیکھ لیے, آپ نے برٹش جو ہے کانگریس مین کا خط دیکھ لیے, آپ نے ناروے میں ہونے والا ایم او یو دیکھ لیا. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ابھی اور آ رہی ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا جس طرح کور کر رہا ہے, اور جس طرح پوری دنیا میں جو ہے وہ چیزیں ایک ایسی ورج پہ چلی گئی ہیں کہ جہاں پہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا اپنا امیج بہتر کرنا. اور اسی قسم کی اگر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ دباؤ بھی ہے امریکن الیکشن میں. ٹھیک ہے. موجودہ حکومت یعنی کیملا ہیرس کی کمپین کے اوپر فلسطین کی وجہ سے اور لبنان اور غزہ کی وجہ سے دباؤ ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ شاید سر آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ خونی الیکشن ہو سکتا ہے امریکہ کا. جی مجھے لگتا ہے کہ چیزیں ادھر جا سکتی ہیں, کیونکہ یہ کچھ چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ہوں گی. اور دوسری میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کی جو ہے پکڑ کمزور ہو رہی ہے. اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کی پکڑ کمزور ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کسی اور طرف جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, یحییٰ آفریدی صاحب کی بات کریں تو اب آپ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, ان کا ذائچہ, کہ وہ عدلیہ میں تبدیلی یا عدلیہ کو سٹرونگ کر رہے ہیں آگے؟ عدلیہ کے بارے میں نے بار بار آپ کو عرض کی تھی کہ عدلیہ کسی حد تک اپنی جو ہے وہ منوانے میں کامیاب ہو جائے گی,
اور وہ اتنی بہتر ہوگی. یعنی اب ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اس طرف جائیں گی. گو کہ بہت ایسے نہیں ہوگا کہ صبح اٹھیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہنا شروع ہو جائیں گی. جیسے مطلب سر ہم نے نہیں کرنا. اگر صرف خواہش کی بات کریں تو خواہش میری بھی یہی ہے کہ صبح اٹھوں تو یہ پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہو. لیکن چیزیں بدلیں گی, ٹائم لگتا ہے. ہر چیز کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. جس موسم کا پھل ہو اسی موسم میں لگتا ہے. تو پاکستان میں بھی بہار آئے گی. پاکستان میں ہمیشہ خزاں تو نہیں رہے گی. پاکستان میں ہمیشہ یہ کڑی دھوپ تو نہیں رہے گی. بالکل. پاکستان میں بھی موسم بدلے گا جس کے چانسز اب شروع ہو گئے. میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں, کرنا اللہ نے ہے, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لیکن نومبر ختم ہوتا ہوتا بہت کچھ کر کے جائے گا. نومبر ختم ہوتا ہوتا بڑے معاملات کو سدھارنے کا آغاز کر کے جائے گا. یعنی ابھی ٹرانزیشن ہے, ابھی یہ نہیں ہے کہ جلدی ہو جائے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نومبر میں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف قدم اٹھنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا پاکستان, چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے سر, وکلا کا آگے کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وکلا کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے کہ جو مفاد پرست ٹولہ ہے وہ بھی ہو گیا. اور اس بار مجھے لگتا ہے کہ وکلا کے جو الیکشنز ہیں اس میں چیزیں جو ہے نا وہ بدل سکتی ہیں, اپسیٹ ہو سکتا ہے. یعنی وہ وکلا جو پہلے ہار رہے تھے وہ اب جیت سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں وائی ایل ایف وغیرہ کا بہت کردار ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا وہ جو پرانے, میں بھی بابا ہی ہیں لیکن پرانے بابے جو ہیں نا وہ اس وقت شاید اتنا اپنے آپ کو مضبوط نہ کر پائیں جیسے وہ تھے کبھی. ٹھیک. چیزیں بدل رہی ہیں. وکلا کا کوئی آگے احتجاج یا اس طرح کا کچھ ہے کوئی اس میں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی فوری نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہی چیزیں ہو جائیں, احتجاج کے بغیر ہی ہو جائیں. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کھیلنے کا موقع مل جائے. لیکن پاکستان کے اندر سٹریٹ جو ہے وہ موومنٹ وہ بہرحال آنی ہی آنی ہے. وہ اس طرف سے آئے یا اس طرف سے آئے یا جدھر سے بھی آئے وہ آنی ہی آنی ہے. ٹھیک. اور وہ اتنا پریشر بلڈ کر دے گی کہ شاید سرنڈر کرنا پڑ جائے گا. نئے چیف جسٹس پی ٹی آئی اور حکومت کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ذائچہ بہت اسٹرانگ ہوا ہے. بظاہر یہ ہے کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں لیکن مجھے جو کاغذ کے اوپر نظر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ذائچہ جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آنے والا وقت بتائے گا کیا ہے. میرے ہاتھ میں تو سر بالکل کچھ نہیں ہے, وہ مالک کے ہاتھ میں ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ جیسے کمپیوٹر کے 3 حصے ہوتے ہیں, سی پی یو, کی پیڈ ماؤس یونٹ اور اسکرین یونٹ. ہم اسکرین یونٹ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ سی پی یو تقدیر ہے, کی پیڈ ماؤس وہ اپلیکیشنز, دعائیں, ورد, وظیفے وغیرہ وغیرہ کچھ بھی جس سے آپ اپنی چیزوں کو کسی حد تک بہتر کر سکتے ہیں, ریزولوشن بہتر کر سکتے ہیں, برائٹنس بڑھا سکتے ہیں. اتنا ہی آپ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. باقی سافٹ ویئر جس کمپنی کا ہے اسی نے بدلنا ہے. اسکرین یونٹ پہ ہم اسکرین کو چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور اسکرین کی چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں. اسکرین پورا آسمان کہہ لیں, اسکرین نمبرز کہہ لیں, اسکرین کچھ بھی, ہم اسکرین یونٹ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ تو ہو گئی عدلیہ کی بات. اور اب اکتوبر کا لاسٹ ہفتہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا اچھا تھا. پہلے بشرا بی بی, پھر ان کی بہنیں, عمران خان صاحب کی بہنیں, اور پھر اس کے بعد خان صاحب کی ملاقاتیں کب ہو گیا. اب اس کے بعد خان صاحب کی کوئی ہے کہ ڈیٹ کہ خان صاحب باہر کب تک آ سکتے ہیں؟ چانسز تو ہیں. میں بار بار نومبر کی بات کرتا ہوں. ہاں جی. کچھ نہ کچھ تو ہوگا. آگے اللہ کی مرضی, اللہ بدل دے, اس کے ہاتھ میں. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. وہ کائنات کا مالک, وہ بدل بھی دیتا ہے. بالکل. تو ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ بایا ہوں سارا کچھ ہو گیا, اللہ پھنسا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بیسٹ تھنگز ہیپن وین یو لیسٹ ایکسپیکٹ. جب آپ کا دھیان بھی نہیں ہوتا اس وقت ایسے کر کے ہو جاتی. ٹھیک ہے. کرنے والی ذات واحد کار ساز اللہ ہے, اور تو کوئی ہے نہیں. پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ پی ٹی آئی میں اس طرح کے ہوا ہے کہ گروپنگ ہوئی ہے. اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی اس ٹائم پی ٹی آئی کو اگر ایک کرنا ہے تو بشرا بی بی اور علیمہ خان کو پی ٹی آئی کو آگے چلانا پڑے گا. اگر وہ سامنے آ جائیں تو پی ٹی آئی کو ایک کر کے چلا سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاست میں آئیں گی اور یہ پی ٹی آئی کو کچھ آگے چلائیں گی جب تک خان صاحب نہیں آتے؟ دیکھیں مجھے ایسا کو بظاہر لگ نہیں رہا.
لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو رفٹس ہیں نا وہ کم ضرور ہوں گے. وہ میرا خیال ہے کہ آئی کے اس میں خود کردار ادا کریں گے اور چیزوں کو مینیج کریں گے. تو انہوں نے بھی آئی جانا ہے, انہوں نے کون سا اندر ہی رہنا ہے, آ گیا ٹائم. ان خواتین کے ہاتھ میں آتا کچھ نظر آ رہا ہے کہ خواتین بظاہر مجھے جو ہے نا یہ حلیمہ خان اور بشریٰ بی بی مطلب پیچھے رہ کے کردار تو شاید ادا کر سکتی ہیں, لیکن بظاہر سیاست میں وہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, مجھے نہیں نظر آتا. حلیمہ خان کے جو اعداد ہیں وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہیں کوئی بہت بڑا وہ سیاست میں کوئی اپنا مقام بنا سکے, مجھے وہ بھی نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے. خان صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کو جو آج ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی فواد چودھری صاحب کو نا بیانات سے منع کیا ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنی لیگل ٹیم سے ملاقات کی ہے, اور اس سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں جس طرح کے بیانات دیتا ہوں وہ آگے ویسے نہیں آتے جو پہلے لوگ مل رہے تھے. تو اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب اب کیا لاہے عمل نیکسٹ بندے بدلیں گے. اچھا, بدل جائے گی سر, ٹیم خود چینج ہو جائے گی, مجھے لگتا ہے ہو جائے گا کلینزنگ. سر بہت سارے لوگوں کے نقاب الٹنے ہیں جو بہت جو بڑے بڑے سکے نے نا, وہی باہر نکلیں گے. یعنی کہ اب صفائی کا پروگرام بھل صفائی ہونے والی ہے. اللہ نے کرنی ہے سر, ہر چیز کا ایک ہوتا ہے, ہر ایک چیز کی سیچوریشن ہوتی ہے. جب سیچوریشن ہوتی ہے تو پھر وہ باہر گرتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ ہی ہوتا ہے سر, ایک حد تک آپ ٹائر میں ہوا بھر سکتے ہیں, اس کے بعد پھٹ جاتا ہے. بالکل. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نومبر میں خان صاحب انشاءاللہ باہر آ رہے ہیں. اللہ کی مرضی. مجھے لگتا ہے کہ شاید چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں, چانسز تو یہی لگ رہے ہیں, آگے اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے. اچھا سر, میاں صاحب جو صاحب باہر چلے گئے ہیں, اب وہ امریکہ کے پہلے یو کے گئے ہیں, یو کے بعد وہ امریکہ جا رہے ہیں, اور امریکہ کے بعد پاکستان واپس آتے نظر آ رہے ہیں, یا کوئی اپنی صحت کے معاملات کو لے کے دوبارہ میں نے آپ کو بار بار عرض کیا ہے کہ ان کے صحت کے معاملات خراب ہو رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے, اور آن ریئل گراؤنڈس. شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی آپ نے کہا. جی, مجھے لگتا ہے اللہ رحم کرے, اللہ کسی کو صحت کے مسائل نہ دے, لیکن فوری طور پہ مجھے ٹریولنگ نظر آ رہی ہے, ڈیسٹینیشن نظر نہیں آ رہی. ڈیسٹینیشن نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, یعنی کہ میاں صاحب واپس آنے کا بھی کچھ چانس نہیں بن رہا. ٹریولنگ ہے. ٹریولنگ ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی تک ٹریولنگ کی ہے. اچھا سر, لاسٹ میں اب ہمیں اس حکومت کا فیوچر بتا دیں کہ یہ حکومت وینٹیلیٹر پہ ہے, بیساکھوں پہ ہے, بیساکھیوں پہ ہے, یا بس یا بھی اسٹیبل ہے؟ اسٹیبل تو بالکل نہیں ہے, اور آگے ہونی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ خود دیکھ لیں. ٹھیک ہے, مجھے تو یہی لگتا ہے سر. یعنی کہ اسٹیبل نہیں ہے, آگے حکومت اس میں ہونا ہے. جی, بہت شکریہ سر. ویلکم. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب نومبر بہت زیادہ فیور کر رہا ہے, دیکھیں ہو سکتا ہے خان صاحب نومبر میں ہی باہر آ جائیں اور باقی پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ سنبھالیں, اور میاں صاحب کا ٹریول ابھی ہے, ابھی واپس نہیں آتے, کب تک وہاں پہ رہتے ہیں. بہت شکریہ سر. ویلکم جی. سلام پاکستان.